فی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وأعنا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد بآواز بلندتر صلوات۔ دعا ہے کہ خالق و مالک لم یزل بادشاہ، وہ کون و مقام بادشاہ، آپ سب کا اس فرش عزا پہ آیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، رزق کی تنگی ہے، جو بھی دل میں شرعی حاجات لے کے بیٹھا ہے، مولا بیمار کربلا کے صدقے میں اسے صحت دے، مولا شہنشاہ امیر کائنات کے خزانے میں سے وسیع لنگر دے، جو بھی اسیر ہے اس کی مولا اسیری دور فرمائے، اور بانیان کا یہ صف عذاب بچھایا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس یقین و ایمان کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ہمیں اللہ نے 14 وارث عطا کیے ہیں، جہاں پہ یہ ذکر ہوتا ہے اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ وہاں وہ موجود ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں، جو میں بیان کروں، اس کو ایک گرہ دیجئے گا۔ بچہ ضرور ہوں لیکن در آل محمد پہ سجدہ کرنے کے بعد اتنا ناز اور اتنا فخر اور اتنا یقین ہے کہ میری گفتگو آپ کے دل میں گھر کرے گی۔ خطبہ میں نے چھوڑ دیا ہے، دعا میں نے کر دی ہے، آپ لوگوں کی زیارت بھی ہوگی۔ 1400 سال سے انکل جی ایک تخیل، ایک بات سنتے آ رہے ہیں۔ توجہ ہے، بولنا ہے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ۔ 1400 سال سے ایک بات، ایک گفتگو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں بڑی گرمی تھی۔ ایسے ہی سنا ہے نا؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، میں کہوں کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، بھی کوئی دلیل دو، تو میرا فرض ہے کہ میں اس بات کی آپ کو دلیل دوں۔ ہے تو جو 4 مصرے میں نے پڑھنے ہیں، اس سے پہلے اپنا ایک تخیل پڑھنا ہے اور مجھے یقین ہو جانا ہے کہ میں نے کتنی دیر آپ کو اپنا سبق سنانا ہے۔ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ خنجر نے گلے کو کاٹا، ایسا ہی ہے؟ میں نہیں مانتا، یقین ہے ہی نہیں، کیونکہ کائنات کی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ معصوم کے تابع ہوتی ہے، وہ امام کے تابع ہوتی ہے۔ اب عقیدہ میرا ہے، بیان میں آپ کو کرنے لگا ہوں 2 لائنوں میں کہ اس کریم کربلا نے اس اللہ کی ذات کو کیسے راضی رکھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سوکھی رگوں سے کاٹ کر خنجر کی دھار کو، ہے تو جو سوکھی رگوں سے کاٹ کر خنجر کی دھار کو راضی حسین رکھتا ہے پروردگار کو، راضی حسین رکھتا ہے پروردگار کو۔ اور میں نے ایک لفظ کہا کہ کربلا کے میدان میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑی گرمی تھی، سورج سوا نیزے پہ تھا، بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں۔
اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان بیان کرنے لگا ہوں، ساتھ میں یہ بھی سنا تھا کہ کربلا کے میدان میں شہنشاہ وفا کی آنکھوں میں غیظ اور غضب بہت زیادہ تھا۔ غیظ کہتے ہیں غصے کو، غضب کہتے ہیں قبلہ جلال کو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سبھی کہتے ہیں کہ کربل میں سورج سوا نیزے پہ تھا، سبھی کہتے ہیں کہ کربل میں سورج سوا نیزے پہ تھا۔ یہ ناممکن عقیدہ ہے، مجھ میں کیسے ڈھل جاتا نگاہ غیظ میں عباس کی کچھ اتنی حدت تھی، اگر سورج بھی آ جاتا تو سورج بھی پگھل جاتا۔ اگر سورج بھی آ جاتا تو سورج بھی پگھل جاتا۔ میں انکل جی اس ایمان اور اس یقین اور اس عقیدے پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے 2 سطریں سنائی ہیں آپ کو، 4 مصرے سنائے ہیں۔ میرا دل ہے کہ آپ کو ایک حصہ حدیث کا اور ایک حصہ فرمان معصوم کا سناؤں، ایک حصہ حدیث کا اور ایک حصہ فرمان معصوم کا۔ کیوں کہ کل کو کوئی سوال ہو، ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہو۔ اگر میں موجود نہ ہوں تو اس چھوٹے سے بچے کو یاد ہو کہ ہماری قوم کا ایک نمائندہ تھا، ایک بھائی تھا، ایک کا بچہ تھا، کسی کا بھتیجا تھا، کسی کا کلاس فیلو تھا، وہ ہمیں اس سوال کا جواب دے گیا ہے۔ اب بچے نے پڑھا، ذاکر صاحب نے پاک بی بی حبش کی ملکہ کا فضائل اپنے اشعار میں بیان کیا، بیٹے نے پڑھا، انہوں نے مولا کریم کربلا کے پاس آنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ پڑھا۔ اور ایک چیز بچے کی تائیدن میں کہہ دیتا ہوں کہ حسین کی بارگاہ میں آنے کے لیے نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ اہل حدیث ہونا ضروری ہے، نہ عیسائی ہونا ضروری ہے، نہ دہریہ ہونا ضروری ہے، نہ قدریہ ہونا ضروری ہے، کچھ ہونا ضروری نہیں، صرف اور صرف اس کا انسان ہونا ضروری ہے۔ حسین ایک قوم کا امام نہیں بلکہ کلہم انسانیت کا امام ہے۔ میرا دل ہے کہ میں گفتگو کو طویل کرنے سے پہلے بابا گرو نانک کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے ماننے والے بابا گرو نانک کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ ہیں تو سکھوں کے پیشوا، آپ حسین حسین کرتے ہو، آپ ان کا ذکر کرتے ہو، سکھ ہیں، سکھوں کے پیشوا کو سوال ہے تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ماننے کے لیے انسان کا سکھ ہونا ضروری نہیں، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اب جلدی سے میں نے بات اپنی کہہ دی، آپ کو سنا بھی دی، سمجھا بھی دی۔ ایک سوال آیا، ایک شخص آیا آ کے معصوم کی بارگاہ میں، 8ویں امام کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ آپ مسلمانوں کے، مومنوں کے امام ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ ہے، آپ کہتے ہیں اللہ ہے پر دیکھا نہیں، جنت ہے دیکھی نہیں، دوزخ ہے دیکھی نہیں۔ سوال چلتے چلتے آتے تھے معصومین کی بارگاہ میں۔
سوال چلتے چلتے آتے تھے. میری گفتگو یہ ہے کہ نہ تو میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ نعرہ لگاؤ، نہ میں نے آپ سے کہنا ہے آپ بولیں. میں نے صرف یہی کہنا ہے کہ مجھے سنیں، صرف خاموشی سے سنیں. ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. میں ایک پیغام اور ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. بزرگ ہو گئے، ہم جوان ہو گئے، سوال ہوئے اللہ دیکھا ہے نہیں دیکھا. یقین بالکل ہے، جنت ہے، یقین ہے، ایمان ہے. یہ سوال جب معصوم کی بارگاہ میں آیا نا تو معصوم وہ ہوتا ہے جو سوال کے جواب کے ساتھ دلیل دے. سوال کے جواب کے ساتھ دلیل دے. اب معصوم کو سوال ہو گیا، معصوم نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو. ہمیشہ اس پاک خاندان کے گھر کا اصول رہا ہے کہ چاہے وہ قاتل کی صورت ہو، چاہے وہ قاتل کی صورت میں ہو یا سوالی کی صورت میں ہو، پہلے اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے. باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں، گفتگو مشکل ہے، آسان کر دیتا کہ پنجابی دے وچ جی کسی دے گھرے کوئی سوال لے کے آوے نا تے اندے سوال دا جواب دین تو پہلے اندی مہمان نوازی کری دی ہے. یہ ساڑھے گھران دا اصول ہے. مولا نے اس شخص کی مہمان نوازی کی، کرنے کے بعد بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا کہ اے عبد خدا اب پوچھ تیرا سوال کیا ہے، اب پوچھ تیرا سوال کیا ہے. معصوم کو کہا کہ اللہ ہم نے دیکھا نہیں پر یقین ہے. تو معصوم نے ایک سوال کا جواب ایسے دیا، کہا کہ تو یہ بتا کہ تو جسم رکھتا ہے؟ کہا ہاں میں رکھتا ہوں. کہا تو اس کے اندر روح رکھتا ہے؟ کہا ہاں میں رکھتا ہوں. تو کہا کبھی اپنی روح کو دیکھا ہے؟ کہا کہ اپنی روح کو کبھی دیکھا ہے؟ کہتا فرمایا نہیں. تو مولا فرماتے ہیں تو اپنے اندر جس روح کو پاک سمجھتا ہے اس کو تو کبھی دیکھا نہیں، اس پہ تیرا ایمان ہے، اس اللہ پر بھی ایسے ہی پاکیزہ ایمان رکھ جس طرح تو اپنی روح پہ رکھتا ہے. جیسے تو اپنی روح پہ رکھتا ہے. اسی طرح موکل کا دور آیا، اربعین کے دن ہے. مصائب کا صرف میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے. موکل نے کہا کہ ہم نے اتنے، ہمارے آباء و اجداد نے اتنے ظلم کیے آل محمد پہ، لوگ پھر دوڑتے ہیں ان کی طرف، پھر جاتے ہیں، پھر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اپنے خلیفہ سے، اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ ایسے کرو کہ حسین کے زائرین جو آتے ہیں نا ان کے اوپر ٹیکس لگا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے تو قبلہ پڑھی ہوگی روایت. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لگا دیتے ہیں. جب ٹیکس لگا دیا تو اس کے علاقے کی سب سے غریب عورت، سب سے غریب عورت گھر سے اپنی تمام اشرفیاں لائی، لا کے کہتی ہے کہ موکل یہ لے، میں نے سنا ہے کہ تو نے حسین کی زیارت سستی کر دی. گرمی لگتی پئی ہے تو میں اپنا پکھا بھی دے دینا دونوں. انہوں نے کہا
کہ تو بڑھیا اتنی غریب پھر بھی حسین کی زیارت کے لیے، میں نے تو سختی کی ہے۔ اس نے کہا اس بات کا جواب میں تجھے بعد میں دوں گی، میں آپ کے بیٹھنے کا ایک مقصد سمجھاؤں گا۔ آپ حدیث کتاب پڑھتے ہوں گے، اس میں ایک جملہ ہے کہ جہاں جمع ہوگی ہماری جماعت اور ہمارے مخصوصین، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی چیز کریم کربلا کے نام سے، امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو جائے تو اس کی قیمت ہوتی کیا ہے؟ اس کی قیمت ہوتی کیا ہے؟ انکل جی اس بڑھیا نے دینے کے بعد وہ عورت نے کریم کربلا کے روضے کی زیارت کی، آئی، آ کے پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی، دنیا پھر دوڑی زیارت کی طرف۔ اس نے اپنے خلیفہ کو بلا کے کہا کہ اس طرح کرو کہ کوئی ایسا حل نکالو کہ حسین کے پاس آنے کے لیے لوگ کم ہو جائیں، آئیں ہی نہ، موکل باسی کا دور ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کیا کہ آئندہ سال جب چہلم میں امام حسین آئے گا نا، تم ایسا کرنا کہ جو شخص اپنے جسم کا ایک بازو دے گا وہ حسین کی زیارت کے لیے جائے گا، وہ حسین کی زیارت کے لیے جائے گا۔ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اذان سن لے اذان۔ اذان سن لی۔ علی اللہ۔
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इजाज़त है भाई जान, सिर्फ 2 मिनट और, ज़्यादा आपकी बसामत तक ही था। उठी गल शुरू करिए कि फिर शुरू तो करिए। जब वो बुढ़िया दूसरी मर्तबा गई ना, उसने कहा कि क़िबला ज़ियारत पे अरबाइन के लिए जाने के लिए मोक्कल ने जो शर्तें रखी थी उनमें से मैंने 2 सुनाई हैं और बाकी 2 आगे वाली आप सुना देना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उसने कहा कि अब फिर रश बढ़ गया है, फिर लोग आने लगे हैं। जब उसने कहा कि इस तरह करो कि जिस्म का एक बाजू रख दो, जिस्म के हिस्से का एक बाजू, चाहे दायां दो चाहे बायां दो। वो बुढ़िया सबसे पहले फिर निकली जो पहले आई थी, दोबारा फिर वो बुढ़िया आई, सर पे उसने बाबा जी बाजू रखा, उसके दरबार में आई और आके कहने लगी कि मोक्कल मैंने सुना है कि तूने हुसैन की ज़ियारत मुफ्त कर दी, तूने हुसैन की ज़ियारत मेरे लिए मुफ्त कर दी, मेरे लिए आसान कर दी। वो कहता है कि औरत पहले ने तूने पैसे दिए, अब मैंने शर्त रखी, अब फिर तू आ गई है ज़ियारत के लिए। अच्छा तू मुझे ये बता कि तूने अपना बाजू सर पे क्यों रखा है? तो औरत उसके तरफ देख के कहती है कि तुझे मालूम नहीं है कि जो चीज़ हुसैन के साथ तमस्सुक कर ले, उसके हिस्से में चले जाए, उसे ज़मीन पे नहीं रखते, उसे सर पे रखते हैं। हर किसी ने किसी न किसी रंग में, किसी न किसी दौर में आज़ादारी को मिटाना चाहा है, ख़त्म करना चाहा है, लेकिन 4 सतरें मेरी सुनो, उसी में उसका जवाब है। हैदर रिजवी साहब की ये सतरें हैं चारों, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो कहते हैं कि मिटाना चाहा था जिसने हुसैन के गम को, मिटाना चाहा था जिसने हुसैन के गम को, उनसे कह दो कि शे मशरकैन जिंदा है, बता रहा है हमें ये ज़माने भर का मातम, यजीद मिट गया हुसैन जिंदा है। ये माशाल्लाह सैयद शहजाद बादशाह साहब फज़ाइल साहब से मुस्तफ़ीर फरमाए। अब मैं बिला तमहीद